اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے 10 روزے 10 ایام چونکہ گزر چکے ہیں اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کر کے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے تیسرے عشرے یعنی جہنم سے نجات کا عشرہ میں داخل ہوں گے اور اپنے لیے بہت سے پروانے لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس عشرہ مغفرت میں ہم سے جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں، محنت کریں، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، دنیاوی تھکاوٹ نہیں بلکہ عبادات میں تھکاتا ہے، معاملات کو درست کرتا ہے اور ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نیکیاں کماتا ہے۔ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز اور رمضان المبارک کے ساتھ خاص مختص نماز یعنی تراویح میں بڑا اہتمام کرتا ہے، اور اتنا زیادہ تھک جاتا ہے کہ تھک کر گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو نیند آتی ہے وہ گویا جنت کی نیند ہے۔ محترم ناظرین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے پہر صبح کے وقت یعنی رات کے پچھلے پہر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محسوس فرشتہ یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے چیز مانگے، روزی مانگے، حاجات مانگے تو میں اس کی حاجات پوری کر دوں۔ محترم ناظرین، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز بہت سے جہنمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے اور وہ جہنم میں ہوتے ہیں، جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ماہ مبارک انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج اس ماہ مبارک کا ایک اہم وظیفہ اور ایسا عمل آپ کو بتایا جائے گا کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندہ جو ہے وہ 100% کنفرم مغفرت کے دائرے میں آ جائے گا اور اس کی بخشش اور مغفرت ہوگی، لیکن سوائے ایک ایسے شخص کے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو، شرک کرتا ہو، تو مشرک بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو معاف فرما دیں گے، لیکن ایک ایسا گناہ گار جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کسی بھی حوالہ سے اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک ٹھہراتا ہے، ہوا وہ انبیاء اکرام ہیں، ہوا وہ اولیاء اکرام ہیں، ان کو اگر شریک ٹھہراتا ہے تو رمضان المبارک میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں، نیک بندوں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اعظام کی تعلیمات پر چلیں اور ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں ہمارا ہر عمل جو ہے ان کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہو۔ ہم ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ہر چیز میں، ہر مطلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی ذات اقدس کو، اس کے اسماء اعظم کو اپنی نظر میں رکھیں اور اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک کا یہ وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور کم از کم دن میں 3 تسبیحات اس کی لازمی کریں۔ ایک تسبیح صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح رات کے وقت۔ ناظرین گرامی، ہو سکے تو ہر وقت اس تسبیح کو پڑھیں،
لیکن کوشش کریں گے 3 تسبیحات کم از کم لازمی اس عمل کی ہوں۔ یہ عمل ہے استغفار کا عمل، استغفار کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ لفظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پوری دعائے مبارکہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ بخشش اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ اس وظیفے کو صبح بھی پڑھیں، اس وظیفے کو شام بھی پڑھیں، اس وظیفے کو دوپہر کو بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں۔ ناظرین گرامی، ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد انسان کے ہر وہ گناہ جو کہ وہ جان کر کرتا ہے یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، خواہ وہ روشنی میں کرتا ہے یا دن میں کرتا ہے یا رات کے اندھیرے میں اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جو کہ وہ چھپ کر کرتا ہے یا وہ ظاہر میں کرتا ہے، ہر طرح کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے اس کے گناہ جو ہیں ساتھ ساتھ معاف ہوتے جائیں گے۔ اس عمل کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی لفظ لکھا اور ریزر سے اس کو مٹایا۔ تو ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ ہے، خود بھی کریں، دوستوں احباب کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔